باب ما جاء فی منکر القدر، وہ لوگ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں اس سلسلے میں کیا کچھ وعید ہے، اس سے متعلق یہ باب ہے۔ ہمیں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ایمان کے جو بنیادی اصول ہیں، ایمان کے جو ارکان ہیں، اس میں سے ایک رکن کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا۔ جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں لاتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہ دوستو، مؤلف نے اس کتاب التوحید میں اس باب کو اس لیے ذکر کیا کہ ایک شخص جو موحد ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، وہ چونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے، تقدیر پر ایمان لانا، وہ اس پر ایمان لائے گا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں صحابہ کرام سے پہلے کی بات، صحابہ کرام کے بعد، صحابہ کرام کے زمانے میں تو جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب تقدیر پر ایمان لاتے تھے اور جانتے تھے کہ ساری چیزیں مقدر ہیں۔ لیکن بعد میں کچھ ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا اور کہا ایسا ہے کہ یہ سب خود میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم اگر تقدیر کو مانتے ہیں تو ایسی شکل میں ظلم لازمات ہے، انصاف سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص حق میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گناہ کرے گا، یہ کفر کا کام کرے گا، یہ ایسا کرے گا، یہ ایسا کرے گا، تو وہ کر رہا ہے۔ اور اگر ہم مانتے ہیں یہ چیزیں لکھی نہیں ہے تو جو کر رہا ہے گویا کہ کر رہا ہے وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اس لیے اسے سزا ملنی ہے۔ بات سمجھے؟ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اگر ہم مان لیتے ہیں کہ تمام چیزیں مقدر ہیں، لکھی ہوئی ہے، تو اب یہ لکھی ہوئی بنا پر ایک آدمی کفریہ کام کرے، معصیت کے کام کرے، وہ لکھا ہوا ہے، وہ تو مجبور ہے۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ لکھی ہوئی نہیں تو گویا کہ ہر شخص کو اختیار ہے، اگر کوئی جو نیکی کر رہا ہے تو اس کو نیکی کا اچھا بدلہ ملے گا، جو برائی کر رہا ہے اس کو کیا نام ہے؟ برائی کا برا بدلہ ملنا ہے۔ اگر ہم تقدیر کو مان لیتے ہیں تب تو اگر اس کے بعد ایک آدمی جو اس کی چیزیں اس کے نصیب میں اس کے حق میں لکھا ہوا ہے برائی کا کرنا، اب وہ برائی کر رہا ہے تو اسے سزا کیوں کر؟ تو گویا کہ انصاف نہیں ہوگا، اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ لیکن اہل حق، اہل سنت اور تمام لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بادشاہت میں کسی چیز کا وقوع ہو اور اللہ کو علم نہ ہو۔ تو گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ جہل سے متصف کرتے ہیں، اعوذ باللہ۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی کائنات میں کسی ایسی چیز کا وقوع پذیر ہو جو اس کو اللہ کے علم میں نہ ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس لیے صحیح ہے کہ یہ جو چیزیں لکھی ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ کا سابق علم، اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے تباہی سے اور کیا نام ہے باخبر، تو اس لیے کیا کہتے ہیں قلم کو حکم دیا اور کیا کہتے ہیں قلم نے وہ تمام چیزیں لکھ دی۔ اس لیے تمام چیزیں لکھی تو ہیں لیکن انسان مجبور محض نہیں ہے۔ لیکن اللہ جانتا تھا کہ یہ شخص اسی فطرت کا ہے، اسی نیچر کا ہے، اللہ کے سابق علم کے تو پھر یہ کہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اس کی تفصیلات میں آج مختصر یہ کہ نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ کہ ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے بغیر ایک آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ایک انسان پر ضروری ہے کہ وہ، اور پھر یہ کہ تصدیق میں 4 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے کہ علم، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اس چیزوں کو لکھا جانا، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کا پیدا کرنا، پھر مشیت، یہ تمام چیزیں بہت 2 چیزیں کہ انسان کی کیا نام تمام چیزوں کو اللہ عز و جل، ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں اور تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو ان تمام چیزوں کا ماننا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایک شخص مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بہر کیا کہتے ہیں ہم مختصر انداز میں اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کچھ آیات اور احادیث سلسلے میں جو موجود ہیں۔ قال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ والذی نفس ابن عمر بیدہ لو كان لأحدكم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم
الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ابن عمر کیا کہتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص، تم میں سے کسی کے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لائے۔ تقدیر پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یعنی ابن عمر نے کیا قسم کھا کے کہا کہ تم میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تب بھی یہ کارگر نہیں ہوگی الا یہ کہ وہ تقدیر پر ایمان لائے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی وضاحت کرتے ہوئے جو آپ نے فرمایا تھا کہ ایمان ان تؤمن باللہ، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کہ انسان ایمان لے کر کے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، نبیوں پر، آخرت پر اور تقدیر کی بھلی ہوئی تقدیر پر ایمان لے کے آئے۔ اسی طرح سے دوستو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہ قال ابن یا بنی انک لن تجد طعم الایمان حتی تعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک۔ وہ کیا کہتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے، اے میرے بیٹے یہ جان لو کہ تم ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس اس وقت تک نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم یہ جان لو، یہ مان لو کہ جو کچھ تمہیں حاصل ہے انما اصابک، یعنی جو تمہیں پریشانیاں آئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں نہیں پہنچنے والی تھی، لم یکن، جو درپیش ہے تمہارے ساتھ جو چیزیں حاصل ہیں وہ اسے حاصل ہو کے ہی رہنا تھا، وما اخطاک، اور جو پریشانیاں تمہیں نہیں آئی ایسا نہیں کہ تمہیں وہ آنی تھی اور نہیں آئی۔ یعنی جو چیزیں انسان کو درپیش ہیں وہ اسے خواہ کیا کہتے ہیں نعمت ہے یا تکلیف، نعمتیں اسے حاصل ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ چیزیں اس کے لیے مقدر تھی، اور اگر کیا نام ہے کوئی ایسی پریشانی اس کے حق میں یا کسی پریشانی سے گزر رہا ہے تو ایسا نہیں تھا کہ اگر ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن انسان کو پتہ نہیں ہے، انسان کو پتہ نہیں کہ ہم پر کیا مصیبت آنی ہے، کیا خوشی ہمیں ملنی ہے، اس لیے انسان اپنی حد تک کوشش وہی کرے گا جو اس کے لیے بہتر ہے۔ اب اگر کوئی چیز اسے آگے مان لیجیے کہ آدمی گاڑی چلا تو کوئی چاہتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، لیکن لکھا ہوا کبھی ہے تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن انسان کیا کہتے ہیں اس ڈرائیونگ میں جو قاعدے قانون ہیں جو کیا کہتے ہیں جو چیزیں رعایت کرنی اس کو دیکھ کر کے چلے۔ انسان جانتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کے نقصان دہ، کبھی کبھی بیماری ہو جاتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو جو ہمارے لیے ضرر رسا اس سے بچ کے رہے، لیکن کبھی کبھی تمام بہت سے لوگ جانا ہے بہت سارے بچ بچاؤ اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد بھی انہیں بیماریاں پہنچتی ہے، اب کچھ لوگ کوئی احتیاط نہیں کرتے، کچھ بھی ان کو نہیں ہوتا۔ تو المہم کیا نام ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بات جاننے کی ہے کہ اگر کوئی چیز انسان کے ساتھ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی چیز آتی ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، وہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ ہو کے رہتی ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں باقی میں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اول ما خلق الله القلم فقال اكتب وقال ربي ما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة۔ یعنی جب انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی کرنا ما اصابک، جو چیزیں تمہیں درپیش ہیں لم یکن لیخطئک، ایسا نہیں کہ تمہیں نہیں پہنچنے والی تھی، پہنچنے ہی والی تھی، اور جو چیزیں تمہیں درپیش نہیں ایسا نہیں ہے کہ تمہیں وہ پہنچنے والی تھی، یعنی کیا کہتے ہیں جو چیز درپیش ہے وہ مقدر تھی، جو چیز جس سے تم بچے ہوئے تمہارے حق میں مقدر نہیں تھی۔ پھر انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے کو بتاتے ہوئے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ کیا ہے؟ قلم ہے، اور اسے کہا کہ اکتب، لکھو، اس نے کہا کیا لکھو؟
اکتب مقادر کل شیء، ہر چیز کی تا قیامت جو بھی چیزیں ہونے والی ہیں ان تمام چیزوں کو تو لکھ دے. گویا کہ اس نے ساری چیزیں قلم میں لکھ دی. اسی طرح سے یہ بولیں یہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مات علی غیر ھذا فلیس منی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو نہیں مانتا ہے اس پر اس کا انتقال ہو گیا، من مات علی غیر ھذا نہیں، اس کا اس پر ایمان نہ ہو، گویا کہ اس کا فطرت اسلام پر انتقال نہیں ہوا. اس لیے انسان کو ایک شخص جو مومن ہے اس پر یہ جاننا ضروری ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے امام احمد کی روایت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان اول ما خلق اللہ القلم فقال اکتب فجرى في تلك الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه. یعنی کیا کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا قلم اور کہا کہ لکھ، چنانچہ وہ قلم کا نام ہے قیامت تک جو چیزیں ہونے والی ہے اس کو اس نے لکھ دیا. اسی طرح سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ احرقہ اللہ بالنار. جو شخص تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہیں لاتا اللہ تبارک تعالیٰ اسے جہنم میں جلائے گا. اسی طرح سے ایک اور روایت قال اتیت ابی بن کعب فقلت فی نفسی شیء من القدر فحدثنی بشیء لعل اللہ یجیب من قلبی فقال لو انفقت مثل احد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من اهل النار. قال فاتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ ابن دیلوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں ابی بن کعب کے پاس آیا تو میں نے ان سے کیا کہا کہ یہ جو تقدیر ہے اس سے متعلق مجھے کچھ یعنی میرے سمجھ میں نہیں آتا. کہا کہ اتیت ابی بن کعب فقلت فی نفسی شیء من القدر، یعنی میرے نفس میں نے کہا کہ تقدیر سے متعلق کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یعنی کچھ پشو پیش میں رہتا ہوں، تو کچھ باتیں آپ ہمیں بتلائیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی بتائیں تاکہ مجھے ثبات قدمی حاصل ہو سکے، تاکہ جو ہمارے دماغ میں جو چیز چھائی رہتی ہے یہ نکل جائے. تو انہوں نے کہا کہ اے شخص تجھے معلوم ہونا چاہیے اگر تو احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور تو تقدیر پر ایمان نہ لے کے آئے تو جی تو اہل فائدہ مند. اور یہ بات جان لو کہ جو کچھ تمہیں درپیش ہے ایسا نہیں ہے کہ تمہیں لاحق نہیں ہونا تھا، یا تمہیں وہ چیز لاحق نہیں ہے ایسا نہیں کہ تمہیں لاحق ہونے والی تھی. یعنی جو چیزیں تمہیں حاصل ہیں وہی چیزیں ہیں جو تمہارے حق مقدر ہیں، اور جن چیزوں سے تم بچے ہوئی ہو وہی چیزیں جو جسے اللہ عز و جل تمہیں بچا کے رکھا ہے. اور اگر تم اس پر ایمان نہیں لاؤ گے اور انتقال ہو گیا تو پھر جہنم میں جاؤ گے. کہا اس کے بعد میں کہ کئی صحابہ رسول کے پاس آیا، عبداللہ مسعود کے پاس آیا، حذیفہ بن یمان کے پاس آیا، زید بن ثابت کے پاس آیا، تو سبوں نے یہی بات کہی. بھئی کیا نام ہے، یہ بات جان کے رہو کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی ہے تو کوئی بھی نیکی کر جاؤ، کتنا بھی نیکی کرو، اگر تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو پھر کامیابی نہیں ہوگی بلکہ کیا نام ہے جہنم کے ایندھن بنو گے. پھر یہ کہ اگر اس کی تفصیلات میں سے کوئی بہت ساری چیزیں اگر کیا نام ہے پہلے جو لوگ تھے ان کو موبائل کے بارے میں بتلایا جاتا، اس کی تفاصیل کے بارے میں بتلایا جاتا تو کسی کوئی مانتا. یہ حسنہ کیا کہتے ہیں پر بیٹھتے ہیں اور کچھ اور چیزیں ہوں جو آج کے لوگوں کو بتلائی جائیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. تو ہم تقدیر کے تفاصیل یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کس تمام فیصلے حق پر ہیں، سچائی پر ہیں، اور تمام چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے طبائع سے واقف تھا، اس لیے تمام چیزیں یوں لکھی ہوئی ہیں. کوئی شخص مجبور محض نہیں ہے. اور جو لوگ بھی تقدیر سے حجت اختیار کرتے ہیں اپنی دنیا معاملات میں تو اختیار نہیں کرتے حجت. کوئی کسی کو نہیں دیکھے کہ روزی حاصل کرنے کے کمانے کے لیے لکھا ہوگا تقدیر میں تو کمائیں گے، کیا وہ جا کے تھکان اختیار کرے، اس کے لیے تو پوری تگو کرتا ہے جتنا ہو سکتا ہے حلال طریقے سے، حرام طریقہ اعوذ باللہ. لیکن جہاں نیکیوں کا معاملہ آتا ہے اللہ چاہتا تو میں بھی نیکی کرتا. اس قسم کے کہنے والے لوگ بہت ہیں. کبھی کا نام ہے اگر کہیں سے کوئی کام آ گیا وہاں وہ شخص بھاگتا پھرتا ہے،
اور ٹائم کے لیے نا دنیا کمانے کے لیے بہت ساری طرح ہے. وہاں کیا نام ہے انسان اور باللہ تقدیر کے ذریعے حجت نے اختیار کیا. یار ہمارے تقدیر میں لکھا ہی ہے کیا کہتے ہیں مصیبتوں جھیلنا یا پھر کیا کہتے ہیں مطلب کم کھانا پینا نہیں. کوشش آگے بڑھنے کی ہر کوئی کرتا ہے. ایسے انسان کو چاہیے کہ نیکیوں میں بھی آگے بڑھے. اللہ تبارک تعالیٰ بہرحال ہم سب کو سچا پکا مومن بنائے. ہم سب تقدیر پر ایمان لاتے ہیں. اگر اس کی جزیات نہیں بھی سمجھتے تو کوئی ضروری کہ انسان نہیں سوچ سکے, لیکن ایمان رکھتے ہیں کہ جس کی تمام چیزیں اللہ عز و جل کی طرف سے مقدر ہیں اور ہم سب اس پر ایمان لاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا اسی ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, جب خاتمہ ایمان پر لا الہ الا اللہ پڑھو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.